وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی لا علمی کی بنیاد پر جہالت کی وجہ سے حالت حیض میں ہی مباشرت کر بیٹھیں، ازدواجی تعلقات قائم کر لیں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ حائضہ عورت سے جو مباشرت کرنا ہے وہ شرعاً حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ وہ نجاست ہے، ایام حیض میں بیویوں سے کنارہ کشی کرو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ان سے صحبت اور ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو۔ جو شخص حالت حیض میں ازدواجی تعلقات قائم کر بیٹھے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور اس کبھی فعل کے کفارے کے طور پر اسے 1 یا نصف دینار صدقہ بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ اور اصحاب سنن نے جید سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داود میں روایت ہے کہ ایسا شخص جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے مقاربت کر لے تو اسے 1 یا نصف دینار صدقہ کرنا چاہیے۔ تو اگر آج کے دور میں ہم کویتی دینار کا ریٹ دیکھتے ہیں تو وہ پاکستانی اعتبار سے 500 سوا 500 روپے اس کی مالیت بنتی ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کو یہ کفارہ دینا ہوگا جو شخص اپنی بیوی سے اس طرح حالت حیض میں جماع کر لیتا ہے۔ تو جب تک بیوی پاک نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ساتھ صحبت کرنا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حائضہ عورت سے مقاربت کی، صحبت کی اجازت نہیں دی جب تک کہ اس کا خون ختم ہو جائے اور غسل کر کے وہ پاک ہو جائے۔ جو شخص اس کے غسل کرنے سے پہلے صحبت کر لے، مقاربت کر لے، وہ گناہ گار ہوگا اور اس پر کفارہ بھی ہوگا، اور حالت حیض میں یا انقطاع خون کے بعد اور غسل سے پہلے مباشرت کے نتیجے میں اگر حمل قرار پا جائے تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کو حرامی بچہ نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ اس کا شرعی بچہ ہی ہوگا۔ اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے، اگر بیوی کو بھی نہیں پتہ تھا، شوہر کو بھی نہیں پتہ تھا کہ شریعت نے منع کیا ہے تو وہ حالت حیض میں انہوں نے جماع کر لیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار ضرور کرے اور آئندہ ایسا کرنے سے مکمل اجتناب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔